بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے سنن دار قطنی کی، جو حدیث پیش کی جاتی ہے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں۔ تو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں اس حدیث کے راویوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم عمر بن شمر جابر جوفی کے بارے میں آپ کو بتا کے آئے ہیں کہ یہ دونوں راوی اس حدیث کے جو ہیں کتنے شدید قسم کے ضعیف ہیں، اور ان کو علماء کرام نے کذاب تک کہا ہے کہ یہ بہت بڑے جھوٹے راوی ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں یونس بن بکیر، ان کے بارے میں بھی بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ راوی بھی ضعیف ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سے علماء کرام نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے۔ دوستو، یہ وہی تہذیب و تہذیب ہے، اور اس کی جلد نمبر یہ 11 ہے اور صفحہ ہے 434، اور اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یونس بن بکیر بن واصل شیبانی، یہ اس راوی کا پورا نام ہے۔ اگلے صفحے پہ چلیں تو یہ دیکھیں 435 کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بعض الناس یضعفون ہا، کہ بعض لوگوں نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے۔ اور ان ابی داؤد، حضرت ابو داؤد ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا ہوا عندی بحجہ، کہ ہم اس راوی، ہمارے نزدیک اس راوی کی کوئی جو حیثیت نہیں ہے، یہ حجت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قال النسائی، امام نسائی کہتے ہیں کہ لیسا بالقوی، کہ یہ امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے۔ وقال مرتن ضعیف، اور کبھی اس کو وہ ضعیف بھی کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دوستو آپ کو بتا دیا کہ یہ تین راوی جن کے بارے میں جو اس حدیث کی سند کے اندر ہیں وہ کتنے ضعیف ہیں، اور ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ دوستو، یہ نمبر 3 کے اوپر محمد بن علی مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ثابت کریں کہ یہ راوی امام باقر ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حدیث کا ایک راوی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، محمد بن علی قال ان لی مہدینا آیاتین، یہ محمد بن علی کا یہ قول ہے۔ یہ پوری حدیث جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک قول ہے جس کو ہم اثر کہتے ہیں۔ حدیث علماء کرام اس کو نہیں کہتے بلکہ اثر کہتے ہیں، کہ یہ کسی تابعی کا یہ ایک اپنا ایک مقولہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں دوستو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ محمد بن علی نام کے شخص کا ایک قول ہے۔ رہی بات محمد بن علی کی، تو محمد بن علی کے بارے میں مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ امام باقر، جو کہ جن کو شیعہ حضرات 14 معصومین کہتے ہیں، ان کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، ایک امام باقر رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، جبکہ ہمارا یہاں اعتراض ہے، اور یہ اعتراض بنتا بھی ہے کہ محمد بن علی نام کے شخصیات جو ہیں وہ کثیر ہیں۔ جب اسماء رجال کی کتب کے اندر جب ہم جاتے ہیں، جیسا کہ یہ تہذیب و تہذیب ہے، اس کے اندر جا کے آپ دیکھ لیں تو محمد بن علی نام کے بہت زیادہ راوی آپ کو ملیں گے، اور یہ مرزا صاحب نے اس محمد بن علی نام کے شخص سے کیسے جان لیا کہ یہ امام باقر ہی ہے؟ یہ ان کا اپنا الہام ہوا ان کو، یا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اب مرزا صاحب تو دنیا سے چلے گئے، یہ مربی صاحبان کا حق بنتا ہے، ان پر ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں بتا دیں۔ اس وقت بھی علماء کرام ان سے پوچھتے رہے، آج بھی جو ہے ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتا دیں کہ محمد بن علی سے تم نے امام باقر کیسے مراد لے لیے، اور یہ سراسر اگر تو امام باقر نہیں ہے تو یہ امام باقر کے اوپر تم ایک بہتان باندھ رہے ہو، یہ بھی ایک سراسر جھوٹ ہوگا۔ اور پھر اگلی ایک چیز جو کہ یہ نمبر 4 کے اندر، کیا یہ حدیث مذکورہ سند کے علاوہ کسی اور سند سے بھی مروی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دار قطنی اس حدیث میں متفرد ہے، منفرد ہے، اگر کوئی اور سند بھی ہے تو پیش کریں۔
اب دیکھیے گا دوستو کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ فرض کریں ایک حدیث آپ کو ملی اور وہ اس کے جو راوی ہیں، جیسا کہ یہاں 5-6 راوی آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ کہ 5-6 یہ راوی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ ایک راوی یا 2 راوی اس کا ضعیف نکل آیا، جس طریقے سے ابھی یونس بن بکیر ہے، یہ عمر بن شمر ہے، یہ جابر جوفی ہے، ان کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہی متن کسی اور سند کے ساتھ بھی مروی ہے کہ نہیں، کسی صحیح سند کے ساتھ مروی مل جائے تاکہ اس حدیث کے اندر تقویت پیدا ہو جائے، اور اگر کسی اور سند کے ساتھ بھی مل جائے گا تو یہ پھر جتنے بھی اعتراضات اس حدیث کے اوپر بنیں گے وہ اعتراضات رفع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی ایک صحیح سند مل گئی ہے۔ اگر ہم ذخیرہ احادیث کے اندر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی، یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی اس متن کی کسی اور سند کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں احادیث کی کتب ہے، کسی ایک دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث کہیں بھی نہیں۔ یہ امام دارقطنی کی یہ ایک ہی حدیث ہے جو اس سند کے ساتھ، اور وہ بھی صرف دارقطنی کے اندر درج ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ اور دیگر کتابوں کے اندر یہ جو حدیث مندرج ہے ان لوگوں نے بھی امام دارقطنی سے ہی روایت کر کے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ایک علیحدہ ہی یہ حدیث ہے۔ اور اسی حدیث کے بارے میں ہم اپنی سابقہ ویڈیو کے اندر بتائے ہیں آپ کو کہ دارقطنی خود کہہ کے آئے ہیں کہ ان کے یہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے، اور اس کے فلاں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ جس حدیث کے بارے میں خود دارقطنی اور صاحب کتاب اور جس نے اس کو تصنیف کیا وہ مصنف خود کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، اس کو دیگر علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا ضعیف ہے، تو اس سے جو ہے وہ کس طریقے سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور یہ ساری جرح و تعدیل کرتے ہیں تو مربی صاحبان چھوٹے سے منہ سے یہ بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ او یار تم کیا جانو، تمہیں نہیں پتہ، تم حدیث کو نہیں جانتے، یہ بڑا وسیع علم ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ تو میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں، مربی دوستوں سے، کہ بھیا آپ کم از کم، ہمارے پاس تو اصطلاح حدیث کی کتب موجود ہیں، جس مصطلحات الحدیث ہے، اس طریقے سے دیگر کتب ہیں، تو آپ کے ہاں بھی کوئی حدیث کی اصطلاح کے اوپر کوئی کتاب ہے، کوئی مسودہ ایسا اکٹھا کیا ہوا ہے کہ نہیں آپ نے، تاکہ ہم بھی وہاں سے آپ کو دکھا سکیں کہ بھیا یہ دیکھو، جبکہ ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں، بار بار دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے اصطلاح حدیث کے اندر یہ حدیث پوری اترتی ہی نہیں ہے، صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر تم لوگوں نے کوئی صحیح حدیث کا کوئی معیار متعین کر رکھا ہے وہ ہمیں دکھا تو دو کم از کم، آپ لوگ کس چیز کو حدیث کہتے ہیں اور پھر اس صحیح حدیث کا معیار آپ کے لوگوں کے پاس کیا ہے، کم از کم دکھائیں تو صحیح۔ اور اگر آپ دکھا نہیں سکتے تو کم از کم جو ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں، جو 1400 سال کے علماء کرام نے جو چیزیں لکھی ہیں، جو علم اکٹھا کیا ہے، جو علمی مسودات ہیں، ان سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، کم از کم اس کو مان لو۔ تو آپ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے پاس بھی آپ کا کوئی ایسا مسودہ نہیں ہے، کوئی ایسا آپ نے کوئی قوانین اکٹھے نہیں کیے، کوئی حدیث کا کوئی معیار اکٹھا نہیں کیا، تو آپ لوگ پھر انکار کرتے اچھا نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے بھیا یہ دیکھیں، یہ اس حدیث کی آخری بحث جو بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اس متن کے اندر واضح طور پہ یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ ترجمے پہ ذرا غور کریے گا۔ میں اپنی پاس سے ترجمہ کرتا تو ہو سکتا ہے آپ لوگ انکار کر دیتے، مربی صاحبان کہتے نہیں تم نے ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ یہ ترجمہ روحانی خزائن جلد 17 کے صفحہ 136 کے اوپر اسی حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے جو میں پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا کے آیا تھا۔ مرزا صاحب نے یہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد بن علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مہدی کے 2 نشان ہیں۔ زمین و آسمان کی بنیاد، جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی ہے وہ نشان کسی معمور اور مرسل نبی کے لیے ظہور میں نہیں آئے،
بات یہ ہے کہ زمین و آسمان جب سے بنے ہیں، امام مہدی کے دور میں جب سورج اور چاند گرہن لگیں گے، ایسا سورج چاند گرہن لگے گا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کروڑوں سال پہلے سے آج تک ایسا سورج اور چاند گرہن نہیں لگا۔ مطلب یہ کہ جو چاند اور سورج گرہن امام مہدی کے دور میں لگے گا، اس قسم کا سورج اور چاند گرہن پہلے کبھی بھی نہیں لگا۔ یہ دوبارہ غور سے پڑھ لیں کہ یہ دیکھیں اِنَّ لِی مَہْدِینَا آیَتَینِ لَمْ تَکُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہتے ہیں کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، جب سے زمین و آسمان تخلیق کیے گئے ہیں، اس وقت سے ایسے دو نشان جو ہیں وہ ابھی ظہور میں نہیں آئے۔ وہ نشان یہ ہے کہ چاند کا اپنی مقررہ تاریخوں میں سے، یہ مقررہ تاریخوں کا جو ترجمہ ہے مرزا صاحب نے اپنی طرف سے گھسیڑا ہے، حالانکہ عربی الفاظ ایسے نہیں ہیں، یہ بالکل غلط ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ چاند کا اپنے مقررہ تاریخوں میں سے پہلی تاریخ میں اور سورج کا اپنے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں رمضان کے مہینے میں گرہن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کرنے کے بعد آگے پھر وہی دوبارہ وَلَمْ تَكُونَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی ہے وہ نشان کسی معمور اور مرسل اور نبی کے لیے ظہور میں نہیں ہے۔ یہ بھی ترجمہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے ڈالا ہے، معمور اور مرسل اور نبی کے لیے ظہور میں نہیں ہے، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے۔ تو پھر بھی مرزا صاحب تو جھوٹے تو پھر بھی ہو رہے ہیں، یہ سچے تو کہیں سے بھی نہیں ثابت ہو رہے، کہ مرزا صاحب کا اپنا قول یہ ہے کہ وہ جو چاند گرہن لگا تھا وہ 13 تاریخ کو لگا تھا، اور سورج گرہن جو لگا تھا وہ 28 تاریخ کو لگا تھا۔ یہ رمضان کی پہلی تاریخ تو پھر بھی نہیں بنتی، 13 تاریخ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، بالکل جو پاگل و خبتی ہوگا اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ 13 تاریخ اور پہلی تاریخ میں کتنا فرق ہے، اور پھر 28 تاریخ اور 15 تاریخ کس جگہ پہ ہے۔ اور یہ تمہاری تعویل بالکل بونگی سی تعویل ہے میرے بھائی، یہ بالکل سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ 13 تاریخ کہاں ہے اور پہلی تاریخ کہاں ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ جب سے سورج اور چاند بنے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے، تو چاند کو جب بھی گرہن لگا ہے وہ 13 14 15 کو لگا ہے، جب بھی لگا ہے 13 14 15 کو لگا ہے، ہم مان لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے 13 14 15 کو ہی لگتا ہے۔ تو یہاں حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ جب سے سورج اور چاند جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے ابھی تک وہ چاند کو چاند ایسا گرہن نہیں لگا، اور اگر تو 13 اور 14 کو لگتا رہا ہے تو یہ تو پھر نشانی نہ رہی امام مہدی کی۔ نشانی تو تب بنتی ہے کہ ان 13 14 15 سے الگ کوئی ایسا دن ہو کہ جو نشانی کے طور پہ امام مہدی کے لیے وہ چاند گرہن لگے، تو وہ اس کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی جو آپ نے پیش کی ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ پہلی رمضان کو، جو کہ 13 14 15 نہیں بنتی، یہ پہلی ہی اگر بنے گی تو پھر نشان بنتا ہے۔ اسی طریقے سے مان لیا ہم نے 27 28 29 کو ہی سورج گرہن لگتا ہے، لیکن یہ اگر اسی ان 3 تاریخوں کے اندر ہی چاند سورج کو گرہن لگے تو وہ پھر امام مہدی کا نشان نہیں بنتا۔ نشان تبھی بن سکتا ہے کہ جب یہ سورج گرہن کوئی کسی اور تاریخ میں جا کے لگے، تو وہ اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر مذکور ہے کہ 15 تاریخ کو اور 15 رمضان کو یہ سورج گرہن لگے گا۔ تو اگر امام مہدی کے دور کے اندر کسی رمضان میں پہلی تاریخ کو یا 15 تاریخ کو چاند اور سورج گرہن لگے گا تو پھر مانا جا سکتا ہے کہ یہ امام مہدی کا اپنا ایک نشان ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن اگر جو جب سے کائنات بنی ہے جن تاریخوں کے اندر سورج اور چاند گرہن لگتا رہا ہے اسی تاریخ میں آ کر امام مہدی کے دور میں بھی لگے گا تو پھر نشان کیسا رہا؟ آپ عقل سے تھوڑا سا کام لیں میرے بھائی، آپ تھوڑا سا سوچیں کہ فرض کر لیں کہ مان لیا ہم نے کہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، تو پھر تو وہ امام مہدی کا نشان تو نہ رہا۔ امام مہدی کا نشان تو تبھی بنتا ہے کہ حدیث کو اپنے اصل معنی اور مفہوم کے اوپر رکھو، اور اس کا اصل معنی بالکل الفاظ اس کے واضح ہیں کہ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، رمضان کی پہلی تاریخ کو، رمضان کی پہلی کو کیا ہوگا؟
وہ چاند گرہن لگے گا، اور من تن کا صف شمسو فی نصفی منہو، اور رمضان کی نصف کو جو کہ 15 تاریخ بنتی ہے سورج گرہن لگے گا۔ تو اگر اسی تاریخ کے اندر آپ لیں گے، اس ظاہری الفاظ کو ظاہری معنی پر رکھیں گے تو پھر ہی امام مہدی کا نشان بنتا ہے، بصورت دیگر یہ امام مہدی کا نشان نہیں بنتا۔ تو یہ تم لوگ بالکل بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو، اور اس کی تعویل کر کے بلکہ خود ہی پھنس جاتے ہو، اور اصل میں تم وہ مرزا صاحب کے دور کے اندر جو چاند اور سورج گرہن لگا ہے اس کو کسی طریقے سے آپ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ حدیث کے مطابق ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا پورا خلاصہ اور لب لباب ہم نے آپ کو بتا دیا دوستو۔ ابھی ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو مربی صاحبان نے اس حدیث کے اوپر، اس واقعہ کے اوپر جو دلائل پیش کیے ہیں، جو پوسٹیں لگائی ہیں، ان کی انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے سامنے تحقیقات پیش کریں گے۔ وہ اگلی ویڈیو کے اندر مربیوں کی پیش کردہ جو پوسٹیں ہیں ان کے جوابات ہم پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، سچی بات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔